ایک بہت اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ ہے تیمم کے حوالے سے کہ تیمم کا حکم کب نازل ہوا، تیمم کس طرح ہوتا ہے اور کون سے مواقع ہیں جہاں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تیمم کہتے کس کو، حالانکہ تیمم یہ وضو کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے۔ جس طرح ایک بڑے امام مسجد میں ہوں اور آپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایک نائب امام رکھ دیا جائے کہ اگر بڑے امام نہیں ہوں گے تو یہ جماعت کروائیں گے، اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل وضو کرتے ہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وضو نہ ہو سکے تو اس کا خلیفہ، اس کا نائب اللہ کی طرف سے ہمیں تیمم کی سہولت عطا ہوئی ہے۔ اب یہ تیمم کا حکم کب نازل ہوا، پہلے یہ سمجھ لیں، ایک واقعہ سن لیں اور اس کے بعد پھر تیمم کا میں طریقہ عرض کرتا ہوں۔ یہ میرا درس صرف نوجوانوں کے لیے ہے، بڑے حضرات انہیں یقیناً پہلے سے ان چیزوں کا علم ہے۔ ایک سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا اور ہر سفر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی، اپنی زوجہ مکرمہ محترمہ ہماری روحانی ماں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک جنگ کا سفر تھا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام پورا اندازی میں آیا تو اما جی آپ کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ سفر پہ جاتے ہوئے خواتین کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کچھ زیور، کوئی ایسی چیز ساتھ ہونی چاہیے۔ اما جی نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ہار گلے پہ ڈالنے کے لیے ادھار پہ مانگا کہ مجھے دو، واپس آ کے میں دے دوں۔ ہار لے لیا، اما جی نے وہ ہار پہن لی۔ اما جی فرماتی ہیں کہ سفر جاری تھا، ایک ایسا مقام آیا کہ رات کا وقت ہو گیا، ہم نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ قافلہ رک گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگایا گیا، اونٹ کے بالکل قریب، اونٹ جب بٹھایا تو قریب ہی خیمہ لگا دیا گیا۔ اب اس اونٹ سے جب اما عائشہ نیچے اتر رہی تھی، پیچھے کجاوا ہے، اس پہ نبی علیہ السلام کی تشریف فرما ہے، اما جی بھی بیٹھی ہیں۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے نیچے اتر رہی تھی تو وہ ہار کا سائز ذرا بڑا تھا تو وہ نیچے گر گیا۔ روشنی تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، جب وہ نیچے گرا تو پتہ نہ چل سکا۔ سارے لوگ بیٹھ کے آرام کی غرض سے، کوئی کہاں پہ آرام کر رہے، کوئی کہاں آرام کر رہا ہے۔ اونٹ اوپر بیٹھا تو نیچے ہار تھا، اوپر اونٹ، اور خیمہ نبی علیہ السلام کا لگا دیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دوپہر میں نے ہار پہنا ہوا تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، پیچھے بھی تو کہیں رکے ہوگے، شاید گر گیا ہوگا۔ آپ نے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو بلایا، ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ چکر لگا کے آؤ، عائشہ کا ہار ڈھونڈ کے آؤ۔ وہ صحابہ کے ہار ڈھونڈنے کے لیے نہ ملا۔ اب صبح کی نماز، ساری رات گزر گئی، صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، پانی کوئی نہیں پورے قافلے کے پاس، موسم بھی آپ جانتے ہیں عرب کا کتنا سخت ہوتا ہے، پھر ریتلا علاقہ۔ کسی ایک نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کر دی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورے قافلے کو اتنی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ پانی کوئی نہیں، نماز کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پانی نہیں، پورے قافلے کے پاس پانی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں کیا ماجرا۔ نبی علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے تھے، آپ کا سر مبارک عائشہ کی گود میں، اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اما جی فرماتی ہیں فجعل یطعننی فی خاصرتی، میرے ابا جی نے اتنے زور سے مجھے مکہ مارا میرے پہلو کے اندر کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے۔ میں حرکت اس لیے نہیں کی کہ اللہ کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور آپ کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے، میں اسی طرح بیٹھی رہی، میں ہلی نہیں اپنی جگہ سے، اور آپ نے آ کے ڈانٹا کہ دیکھو آپ کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے وغیرہ وغیرہ، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ چنانچہ نماز کا وقت قریب آیا،
پانی کوئی نہیں. اللہ کے نبی بیدار ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں. قافلہ آگے کدھر جائے؟ نماز کا وقت قریب ہے. اسی وقت آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آ کر حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے کہ کسی کے پاس پانی نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس وقت تم تیمم کر لو، وہی ثواب تمہیں ملے گا جو وضو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب. سبحان اللہ. اب یہ تیمم کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اتنے میں ایک صحابی بیٹھے تھے اس قافلے میں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. اسید اسد اسی سے اسید بنا. وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ابو بکر آپ کی فیملی کی یہ پہلی برکت نہیں نمودار ہوئی، یہ شروع سے آ رہا ہے. جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی فیملی کو اللہ رب العزت برکت کا ذریعہ بناتے ہیں، کوئی آسمان سے برکت والا حکم نازل ہو جاتا ہے. سبحان. آج بھی ہم پریشان تھے، پانی نہیں ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے کیسی بابرکت چیز نازل کر دی کہ پوری زمین کو پاک کر دیا ہے کہ مٹی سے تیمم کرو، نماز پڑھو، وہی ثواب ملے گا جو وضو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب میں یہاں دو باتیں عرض کروں گا پھر اگلی بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ محرم کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے میں ایک فرقہ خاص طور پہ اہل بیت کی چادر اوپر اوڑھ کر ان کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام اور خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ بکواس کرتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں کہ تیمم مٹی سے ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ زمین پہ مٹی پہ تیمم کرو تو وہ تمہارا بدن پاک کر دے گی، تمہارا جسم پاکوزو کی طرح پاک ہو جائے گا، نماز پڑھنا وہی ثواب ملے گا. یہ حکم کس کی وجہ سے نازل ہوا تھا؟ اما عائشہ کی وجہ سے. اب اما عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا، آپ انصاف سے بتائیں تو عائشہ خود کتنی پاک دامن سبحان رضی اللہ تعالی. تو پھر کسی کے کہنے سے کوئی اثر پڑتا ہے اما عائشہ کی شان؟ اما عائشہ تو وہ ہے کہ جن کے بستر پر اللہ کے نبی آرام کر رہے ہوتے تھے تو قرآن نازل ہو جاتا تھا. عائشہ میرے نبی کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے. اسی لیے تو اما عائشہ پہ جب تہمت لگی تو میرے نبی نے صفائی پیش نہیں کی، بلکہ آسمان سے خود اللہ وکیل صفائی بنا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بد زبانیاں کرنے والے ان کی نسل خراب ہے. عائشہ جیسی عورت پاک دامنہ پر پوری اٹھانے کی ضرورت ہوئی نہیں. انتخاب کے رشتے کا اللہ نے کیا اور صفائی بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ. تو حضرت عائشہ کی شان ثابت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی وہ عائشہ کو کتنی پاک دامن. اور دوسری بات میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہار کہاں پڑا ہوا تھا؟ 4 کلومیٹر دور تھا؟ نہیں. 5 کلومیٹر دور تھا؟ نہیں. ادھر تھا وہ ہار جو ہوا تھا اونٹ کے نیچے. اونٹ کہاں پیدا ہوا تھا؟ بالکل قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا کہ اونٹ ہے اس کے نیچے ہار ہے. اگر نہ آپ فرما دیتے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہار نیچے پڑا ہوا ہے، میں غیب جانتا ہوں، یہ نیچے ہار پڑا ہوا ہے. ہم عائشہ سے فرما دیتے تم کیا نہیں ہو پیچھے کہیں گم ہو گیا، ہار تو نیچے گرا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں سب کچھ. نہیں نہ پتا چلا. اللہ نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا تیمم کے باب میں کہ پردوں کے پیچھے جاننا نہ نبیوں کا کام ہے نہ ولیوں کے کام ہے. عالم الغیب اور پردوں کے پیچھے جاننا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ. کوئی آپ کو کہے نبی غیب جانتے ہیں، آپ ان سے یہی سوال کرو جب تیمم کا حکم نازل ہوا تھا وہ ہار جو اونٹ کے نیچے پڑا تھا ساری رات صحابہ تلاش کرتے رہے. اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ فرما دیتے نا کہ جانے کی ضرورت نہیں، ہار تو ادھر پڑا ہوا ہے. نہیں پتہ چل سکا. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ اللہ. اب آئیے تیمم کس کو کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کس کس کو پتا ہے، میں یوں کہوں گا سب کو پتا ہے. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ دیندار ہیں تو یہ مسئلہ بھی آپ کو پتا ہوگا، لیکن کئی ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی نہ ہو، ختم ہو گئے، کئی میلوں تک پانی نہیں مل رہا، تو اس وقت پھر تیمم کریں گے، نماز پڑھیں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے. یا ایک بندہ بیمار ہے اور بیماری اتنی شدید ہے، اتنا شدید بخار ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، پانی اگر استعمال کریں گے یا تو جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے.
شریعت نے حکم دے دیا کہ اب پانی استعمال نہ کرو بلکہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹری سیکھنی ہے تو یورپ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، فلاں جاؤ۔ آؤ، اللہ کے قرآن نے ڈاکٹری سکھا دی۔ ڈاکٹری کے میدان کے اندر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مریض کو پرہیز بتاتے ہیں۔ بھائی پرہیز کرو گے تو دوائی کا فائدہ ہے۔ آؤ، یہی چیز قرآن مجید نے بتا دی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جب پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں، تو بیمار ہو، شدید بیمار ہو اور پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو اب تیمم کرو۔ یہ پرہیز تو قرآن بتا رہا ہے کہ پانی استعمال نہ کرو، اب تیمم کر لو۔ پانی استعمال کرو گے تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک صحت بتا دی، ایک چیز بتا دی، ایک راز بتا دیا کہ جب چیز تمہیں کوئی نقصان دے تو اسے استعمال نہ کرو، یہ کام کرو گے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں پرہیز بتایا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب توجہ، پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، اب آپ نے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کہتے ہیں پاک صاف مٹی۔ پاک صاف مٹی کون سی ہوتی ہے؟ جو اوپر سے بھی پاک ہو، اندر سے بھی پاک ہو۔ بعض اوقات ایک زمین ہے، مٹی ہے، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی گندگی ہے، وہ سورج کی تپش سے خشک ہو گئی، اندر ابھی گندگی ہے، اوپر سے خشک ہوئی ہے، یہاں سے تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم وہاں ہوتا ہے وہ مٹی اوپر سے بھی پاک ہو، اندر سے بھی پاک ہو۔ ایک پتھر یا ایک مٹی کا ڈھیلا جو آپ نے گھر میں رکھا ہے، اوپر سے بھی پاک ہو، اندر سے بھی پاک ہو، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور صرف مٹی نہیں، اس میں ریت بھی شامل ہے، اس میں جو چونا دیوار پہ کیا جاتا ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ مٹی سے ہی کرتے ہیں تو اس لیے نام مٹی کا لے لیا جاتا ہے۔ اب خیال فرمائیں تیمم ہوگا کیسے، تیمم کرتے کیسے؟ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے پہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ایسے ہی اب یہ جو تیمم ہوگا یہ وضو کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں چھوڑ دیں گے، جو چھوڑیں گے وہ مکمل چھوڑیں گے اور جو لینی ہے وہ مکمل لینی ہے۔ اب تیمم میں پاؤں دھونے یا ہاتھ پھیرنے والی بات نہیں، پاؤں ختم ہو گئے، نکل گئے۔ سر کا مسح تیمم میں نہیں ہوگا، صرف 2 کام ہیں۔ ہاتھ مٹی پہ مار کے ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، ایک فرض، اور دوسرا فرض کہ ہم نے دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت یہ ہاتھ اس پہ پھیرنے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے سے تیمم ہو جائے گا۔ سر کا مسح بھی چھوڑ دیا، پاؤں بھی مسح چھوڑ دیا، وہ وضو کے اندر تھا، سر کا مسح اور پاؤں۔ آپ تیمم کا طریقہ سنیے اور دیکھیے، نہ سمجھ آئے تو بار بار پوچھیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وضو کے کتنے فرض تھے؟ 4۔ تیمم جو کہ وضو کا خلیفہ ہے، تو جب خلیفہ ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں باقی رہیں گی اور 2 چیزیں چھوڑ دی جائیں گی۔ کون کون سے کام چھوڑ دیے؟ سر کا مسح بھی اور پاؤں بھی، 2 باقی ہیں، چہرہ اور ہاتھ کونیوں سے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صاف ستھری مٹی، ایک ڈھیلا یا ایک آپ نے پتھر، بڑا سا پتھر نما کو گھر میں رکھا ہے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں یا پانی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں پتھر کے اوپر ماریں۔ مارنے کے بعد اگر وہ ہاتھوں پہ اتنی مٹی لگ گئی ہے کہ سارے ہاتھ مٹی سے گرد آلود ہو گئے تو پھر ہاتھوں کو یوں جھاڑیں تاکہ چہرہ خراب نہ ہو۔ تو اب یہ ہاتھ آپ نے چہرے کے اوپر پھیرنے ہیں، اس طریقے سے بال کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے جہاں ہاتھ لگ جائے۔ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس دورانیے کے اندر جتنا ہمارا چہرہ ہے پورے اچھے طریقے سے ہاتھ چہرے پہ پھیریں گے، حتیٰ کہ یہ جو آنکھوں کے درمیان سائڈوں کی جگہ ہے، یہ ناک کی جو لتھنے ہیں یہاں پر، اور کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں ہاتھ نہ پھیرے۔ یہ کرنے سے آپ کا پہلا فرض ادا ہو جائے گا کہ چہرے کو دھونے والا کام گویا ہو گیا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ مٹی پہ ماریں، پھر اسی طرح چھاڑیں۔ ایک ہاتھ کے ساتھ آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کوہنی اور دائیں بازو کا آپ نے مسح کرنا ہے، اور جو دوسرا دایاں ہاتھ ہوگا اس کے ذریعے آپ نے بائیں ہاتھ اور بائیں بازو کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کیسے کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہاتھ مارے اور ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے
کہ جب بازوں کی باری آئے گی تو پھر یہ جو 3 انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ والی اور درمیان والی، یہ 3 انگلیاں ان کو اکٹھا کر دینا ہے۔ یہ بڑی انگلی شہادت والی اور انگوٹھا، اس کو جدا رکھنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں اپنا دایاں ہاتھ یوں رکھ کے یہ 3 انگلیاں ساتھ ملا کر ایسے کھینچتے ہوئے، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا آپ نے جدا رکھنا ہے، یہ بعد میں کام آئے گا۔ یہ 3 انگلیوں سے یوں ہاتھ کھینچتے 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 کونی تک لے کے آنا، یہ کام کور ہو گیا۔ اب ہاتھوں کو واپس موڑنا ہے۔ واپس جب موڑیں گے، اب یہ انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا، یہ واپس جب لے کے آئیں گے یوں اپنی انگلیوں تک، تو پھر یہ ہاتھ مکمل ہونے کی وجہ سے یہ والا بازو یوں سمجھے آپ نے اس کو بھی دھو لیا اور یہ آپ کا مسا ہو گیا۔ اب اسی طرح جب دوسرے بازو کی باری آئے گی، یہ ہاتھ ابھی چونکہ باقی تھا، اس کی بھی 3 انگلیاں چھوٹی اور اس کے ساتھ والی اور درمیان والی اکٹھی کریں گے۔ بائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ جو پچھلا ایریا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پشت پر، یہاں ہاتھ کو رکھ کے یوں اپنے کوہنیوں کی طرف ہاتھ کو کھینچنا ہے۔ یہ انگوٹھا اور یہ انگلی جدا رکھیں گے، پھر یہاں سے ہاتھوں کو یوں واپس لے کے جائیں گے۔ احتیاطاً بعد میں پھر آپ اپنی طرف سے تسلی کرتے ہوئے پھر زور زور سے ہاتھ پھیر لیں۔ یہ کام کرنے سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے اور بازو پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، جنگل میں ہو، پانی کوئی نہ ہو، تیمم کرنا پڑا، نام یاد ہو اور کام کا پتہ کوئی نہ ہو تو قدر آپ کو پھر آئے گی۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، تیمم کے اندر کتنی دفعہ ہاتھ مٹی پہ مارنے ہیں؟ 2۔ پہلی دفعہ ہاتھ مارنے ہیں تو کدھر؟ چہرے پہ۔ دوسری دفعہ ہاتھ مارنے ہیں تو دونوں بازوں کے لیے۔ دونوں بازوں کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ہم وضو کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ٹوٹیوں پہ بیٹھتے ہیں، تو وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ پانی کا کام ہی ہے پاک کرنا، وہاں نیت نہیں بھی کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن جب تیمم کرنا ہے تو اس وقت نیت کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ مٹی صرف پاکی کے لیے نہیں، مٹی کے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ جب تیمم کریں گے تو اس وقت پہلے نیت کرنی ہے کہ میں یہ کیوں کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنی ہے، کیوں کرنے لگا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ وضو کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات توجہ سے سنیے گا، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن کاموں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی کاموں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا، ایک لگا کر سوئے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آپ نے تیمم کیا ہے، آپ کے کہیں خون نکل آیا تیمم ٹوٹ جائے گا، ایک لگا کر سو گئے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک چیز یہاں اور بھی ہے، وہ یہ کہ مثلا آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، شدید بخار ہے، 8 بجے کا ٹائم ہے، 8:30 بجے کا ٹائم ہے، پانی استعمال نہیں کرنا۔ پانی استعمال کرنے پر آپ کی طاقت نہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، 8:30 بجے تک پانی استعمال کرنے آپ کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن چلتے چلتے جو ہی 9:30 بجے کا ٹائم ہوا، 9:30 بجے کا ٹائم، بس آخری بات کر رہا ہوں توجہ، 9:30 بجے کا ٹائم ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، پانی استعمال کرنے پر آپ کی طاقت واپس آنا شروع ہو گئی، اور آپ پانی اب استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب تیمم کر کے نماز نہیں ہوگی، اب وضو کر کے آپ نے نماز پڑھ لی۔ پھر سنا دوں، پھر عرض کر دوں توجہ میری طرف۔ ایک بندے کے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، چلو یہ مثال دیتے ہیں، جنگل میں ہے، 8 بجے نماز پڑھی ہے اس نے عشاء کی، مثال ہے، پانی کوئی نہیں، تیمم کر دیا، اب تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بندہ پانی لے کر سامنے سے جا رہا ہے، اور یہ بندہ اس سے پانی لے بھی سکتا ہے، اس کا دوست ہے، اس سے اگر منت کرے تو مل بھی جائے گا۔ جو ہی اس کی نظر پانی پر پڑے گی تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، نماز وہیں پہ توڑنی ہوگی اور اس سے مانگ کے پانی لے کر وضو کر کے پھر اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ تھا تیمم کا طریقہ اور تیمم کے مسائل۔ پھر اگر وضو ٹوٹ جائے تو یہی طریقہ ہے تیمم کا۔ اگر ایک بندے پر غسل فرض ہو جائے اور پانی کوئی نہ ہو، نماز کا وقت نکلنے والا ہے، تو اب بھی تیمم کرنا ہوگا، تو یہی طریقہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں نماز لیٹ کر دوں، پانی آئے گا، ٹینکی میں پانی آئے گا تو پھر میں وضو کر کے غسل کر کے پڑھوں گا، نہیں۔ جس طرح وضو ٹوٹنے سے تیمم ہوتا ہے، اسی طرح اگر غسل جنابت ہو جائے تو اس وقت بھی جو تیمم کریں گے تو طریقہ اور ہوگا، یا یہی والا طریقہ ہوگا، یہی طریقہ۔ پھر عرض کرتا ہوں، تیمم کے اندر کتنی دفعہ ہاتھ مارنا ہے دیوار کے پتھر پر؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ماریں گے چہرے پہ، دوسری مرتبہ ماریں گے تو دونوں
بازو کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ ہے تیمم. ہمارے کئی حضرات کو اس کا طریقہ بھی نہیں آتا اور اس کا حکم بھی نہیں پتا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا